السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اسمارٹ لرننگ۔ آج میں ٹرانسلیشن کرنے لگا ہوں کلاس 9 کی یونٹ نمبر 8 ہوپ از دا تھنگ ود فیدرز، جو لکھی ہے جن کے پوئٹ ہیں ایملی ڈکنسن، اور اس کا جیسے کہ مطلب لکھا ہوا ہے اوپر، امید پر رکھنے والی چیز ہے۔ شاعر نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس پوئم کے اندر ایک میٹافر کا استعمال کیا ہے، اور امید کو جو ہے اس نے استعمال کیا ہے پرندے کی طرح۔ چلیں ٹرانسلیشن پہ چلتے ہیں۔ ٹرانسلیشن سے پہلے آپ کو میں بتاتا چلوں کہ مزید انفارمیٹیو ویڈیوز حاصل کرنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید آنے والی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ ریڈنگ کے اندر سب سے پہلی جو لائن ہے، ہوپ از دا تھنگ ود فیدرز، جس کا مطلب ہے کہ امید ایک پر رکھنے والی چیز ہے، امید ایک ایسی چیز ہے جس کے پر ہیں۔ تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہے یہ کہ یہاں پہ ایک میٹافر کا استعمال ہوا ہے، اور ہوپ جو ہے اصل میں امید کے بارے میں بات ہو رہی ہے، لیکن اس کو اس نے استعارہ دیا ہے، شاعر نے استعارہ دیا ہے پرندے کی طرح۔ ہوپ از دا تھنگ ود فیدرز، امید جو ہے وہ پر رکھنے والی چیز ہے، دیٹ پرچیز ان دا سول، جو اترتا ہے روح کے اندر۔ پرچیز جو ہے ایک پرندے کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لینڈ کرتا ہے یا سٹے کرتا ہے کسی بھی شاخ کے اوپر، اسی طرح جو امید ہے وہ پر رکھتی ہے اور اڑتی ہوئی انسان کی روح کے اندر شامل ہوتی ہے جب انسان مایوس ہوتا ہے۔ اینڈ سنگز دا ٹیون وداؤٹ دی ورڈز، اور یہ الفاظ کے بغیر ایک دھن گاتی ہے۔ اینڈ نیور اسٹاپس ایٹ آل، اور اس کی موسیقی جو ہوتی ہے کبھی بھی رکتی نہیں ہے۔ تو شاعر کا کہنے کا مطلب یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ جو امید ہوتی ہے ایک پرندے کی طرح ہوتی ہے، جو اڑتی ہوئی انسان کی روح کے اندر، دل کے اندر آتی ہے، اور انسان چاہے جتنا بھی مایوس ہو، بغیر الفاظ کے امید انسان کو ایک ایسی موسیقی سناتی ہے جو کبھی بھی رکتی نہیں ہے، اور انسان جو مایوس ہوتا ہے وہ پر امید ہو جاتا ہے۔ تو رائمنگ سکیم کی اگر میں بات کروں تو پہلے سٹینزا کے اندر دیکھیں، پہلی لائن کے آخر میں فیدرز آیا ہے، دوسری لائن کے آخر میں سول آیا ہے، اسی طرح ورڈز اور آل، فیدرز کے ساتھ ورڈز مل گیا، لفظ مل گئے ورڈز، اور سول کے ساتھ آل، تو اس کی رائمنگ سکیم ہوگی اے بی اے بی۔ سیکنڈ نمبر کا جو سٹینزا ہے اس کی پہلی لائن ہے، اینڈ سویٹسٹ ان دا گیل از ہرڈ، گیل کہتے ہیں سٹارم کو، طوفان کو، جو شدید طوفان، مطلب اس سے یہ ہے کہ جب انسان کے اوپر بہت ہی زیادہ ہارڈ شپس آتی ہیں، مشکلات آتی ہیں، یہ مراد لیا جا رہا ہے۔ اینڈ سویٹسٹ ان دا گال از ہرڈ، اور طوفان میں بھی اس کی میٹھی موسیقی سنائی دیتی ہے۔ اینڈ سور مسٹ بی دا اسٹارم، چاہے طوفان کتنا ہی شدید کیوں نہ ہو، دیٹ کوڈ ابیش دی لٹل برڈ، ابیش مطلب کنفیوز کرنا، پریشان کرنا، ہاں، جو اس چھوٹے پرندے کو پریشان کر سکے، دیٹ کیپٹ سو مینی وارم، وارم ویسے اس کا اگر ڈکشنری سے مطلب لیا جائے تو اس کا مطلب تو ہے گرم رکھنا، لیکن یہاں جو ہم مطلب لیں گے کنٹیکسچوئل میننگ، جو اس پوئم کے اندر مطلب اس کا استعمال ہوا ہے وہ ہے جو پرجوش کرتی ہے انسان کو، دیٹ کیپٹ سو مینی وارم، جس نے بہت سے لوگوں کو پرجوش رکھا، ایکٹیو رکھا۔ تو اس سٹینزا کا مطلب یہ ہے کہ چاہے انسان کے اوپر کتنے ہی ہارڈ شپس، کتنی ہی مشکلات، کتنے ہی طوفان، کتنے ہی شدید قسم کے مسائل کیوں نہ ہو، تو صرف ایک امید ایک پرندے کی طرح انسان کی روح کے اندر آتی ہے اور ایک انسان کو پرجوش بناتی ہے، کیونکہ امید انسان کو یہ بتاتی ہے کہ مایوسی ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ ہمیشہ مایوسی یا ناکامی کے بعد انسان کے لیے آسانیاں بھی پیدا ہوتی ہیں، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بھی فرماتے ہیں، اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، بے شک ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ اس کے بعد
تیسرا سٹینزا ہے آئی ہیو ہرڈ اٹ ان دا چلیسٹ لینڈ. تو یہاں میں آپ کو انفارمیشن دیتا چلوں کہ یہاں پہ جو چلیسٹ یہ ایڈجیکٹو ہے اور اس کی سپرلیٹو ڈگری ہے. اس کی پازیٹیو ڈگری چلی ہوتی ہے، ٹھنڈا چلیئر، اس سے بھی زیادہ ٹھنڈا. جب دو کے درمیان کمپیریزن کیا جاتا ہے، چلیسٹ سب سے ٹھنڈا، سب سے سرد. آئی ہیو ہرڈ اٹ ان دا چلیسٹ لینڈ. میں نے سخت ٹھنڈی جگہوں میں بھی امید کی موسیقی سنی ہے. اینڈ آن دا اسٹرینجسٹ سی. اسٹرینجسٹ بھی یہ دیکھ لیں تو یہاں سپرلیٹو ڈگری ہے اسٹرینج کی. اسٹرینج کہتے ہیں اجنبی کو، نامعلوم کو، جس کا کوئی اتا پتہ نہ ہو. اینڈ آن دا اسٹرینجسٹ سی، اور نامعلوم سمندر میں بھی. یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی. یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی. ایکسٹریمٹی مطلب مشکل جو اوقات ہوتے ہیں، مشکل وقتوں میں بھی. یٹ نیور ان ایکسٹریمٹی، پھر بھی مشکل ترین حالات میں بھی. اٹ آسکڈ اے کرم آف می. اس نے مجھ سے چھوٹا سا ٹکڑا، جو معمولی سی کوئی چیز ہے، وہ بھی کبھی نہیں مانگی. امید ایک ایسی چیز ہے جو انسان جب سرد ترین حالات میں، سرد ترین حالات سے مراد یہ ہے کہ جب انسان ڈر کے اندر ہوتا ہے، خوف کے اندر ہوتا ہے، مشکل ترین حالات کے اندر ہوتا ہے، یا نامعلوم سمندروں پہ ہوتا ہے، ایسی جگہ پہ جہاں سے ایسے مسائل میں انسان ڈوبا ہوا ہوتا ہے کہ جس کے مسائل کا حل اس کو مل نہیں رہا ہوتا، تو ایک امید ہوتی ہے، ایک انسان کے پاس امید، آس ہوتی ہے، ہوپ ہوتی ہے کہ جو انسان کو ان مسائل سے باہر لے کے آتی ہے، یا انسان کو اس بات کی تسلی دیتی ہے کہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن یہ مسائل، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. لیکن اس امید نے میری بہت زیادہ مدد کی ہے، ہیلپ کی ہے، لیکن اس ہیلپ کے بدلے میں اس نے آج تک مجھ سے کچھ بھی نہیں مانگا. تو اگر رائمنگ سکیم کی بات کریں تو سٹینزا جو تھرڈ ہے اس کے اندر پہلی لائن کے آخر میں لینڈ آیا ہے، دوسری لائن میں سی آیا ہے، تیسری لائن میں ایکسٹریمٹی. سی اور ایکسٹریمٹی کی آواز ملتی ہے، اور جو لاسٹ لائن ہے اس میں می آیا ہے، تو اس کی آواز بھی اوپر والے الفاظ کے ساتھ ملتی ہے. تو تینوں کو بی بی بی. تو اس طرح اس کی رائمنگ سکیم ہو جائے گی اے بی بی بی. ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، یہ ٹرانسلیشن پسند آئی ہوگی. اگر کوئی ایسی چیز جو آپ کو سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کمنٹ باکس میں پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کی رہنمائی کی جائے گی. ایسی اور انفارمیٹیو ویڈیوز کے لیے ہم سے جڑے رہیے. یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں، اور ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک بھی کر دیں. اللہ حافظ.